بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فليس له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر اللہ کریم کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ کرنے، کچھ وقت گزارنے، کچھ سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. آج 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کا باقی حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہم لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے، اختیار کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر دور تفسیر کا طریقہ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کئی مرتبہ کہ متعلقہ پارے کا پارہ اور تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ پہلے سے پڑھ لیجئے، اور کسی تفسیر سے اور خصوصاً اگر موقع ملے تو تفہیم قرآن کا مطالعہ اگر آپ نے پہلے نہیں کیا ہے مولانا سید ابن مودودی رحمہ اللہ کا تو وہ، اور اگر اس کا مطالعہ ہو چکا ہے تو کسی بھی اور تفسیر کو اپنے سامنے رکھیے، اور چند نکات جو ہم ذکر کریں گے اس مختصر وقت میں اس کو سماعت فرمائیے گا. سورہ احزاب، غزوہ احزاب پہ تفصیلی بات کرنے کے بعد خاندانی نظام، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو سامنے رکھ کر امت کی سب ماؤں سے مخاطب ہو کر کچھ احکامات ارشاد فرمائے. قرآن حکیم نے اس سے پہلے آیت نمبر 30 میں فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، تم میں سے جو گناہ کی طرف آئے گی تو اسے ڈبل سزا ملے گی، یعنی وہ اس کا گناہ بقیہ کے مقابلے میں زیادہ ہو. اس سے جو بنیادی اصول طے ہوا وہ یہ کہ ہر شرف، ہر عظمت، ہر رفعت ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے، چاہے یہ تقدس کے لحاظ سے ہو، چاہے یہ معاشرتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہونے کا جو شرف، جو مقام، جو مرتبہ ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیوی اپنی شوہر کے ساتھ ہوگی جنت میں، لہذا ازواج مطہرات لازماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح باقی خلفاء اور صحابہ کی ازواج مطہرات ان کے پاس ہوں گی. لہذا مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہی ان پر ان کی ازواج مطہرات ہوں گی. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، یہ تقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. یہ مقام اور مرتبہ کا یہ تقاضا ہے کہ امت نے ماؤں کا درجہ دیا ہے، تو قرآن حکیم نے فرمایا اگر تم رائے راست پر نہیں رہو گی. یہ ظاہر تربیت اور تعدیب کا طریقہ ہے. اس کے بعد 20ویں پارے کا آغاز اور پہلی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ ہاں، تم میں سے جو اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارے گی
اللہ اور اس کے رسول کی مکمل سپردگی رکھے گی اور نیک عمل اختیار کرتے رہے گی تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے۔ اور یہ بھی دراصل کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی گزارنا، اس لیے کہ جو تکلیفیں، جو مشقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیڈرز میں سے تو تھے نہیں کہ وہ دنیا بھر کی چیزیں اپنے گھر میں جمع کر کے سہولتیں پہنچاتے رہے۔ باقی کے گھر والوں، باقی گھروں میں شاید زندگی زیادہ باسہولت تھی بمقابلے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، اس لیے کئی مرتبہ یہ سوال اٹھا بھی کہ ہمارے گھروں میں حالت یہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور اس کے باوجود کہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے وغیرہ کی چیزیں بیچتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر چونکہ اپنے خاندان کو مادی فوائد سے بہرور کرنا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہمارے اہل بیت وہ یعنی بنو ہاشم وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی زمینیں، کوئی جائیدادیں بھی نہیں بنائی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول آپ کے گھر میں جلنے والا جس رات آپ کی وفات ہوئی وہ چراغ میں تیل کسی اور سے مانگا ہوا تھا۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں 6 سا جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے گھر میں اس آخری 2-2.5 مہینے میں چولہا نہیں جلا تھا، اور درمیان میں بھی ایسے اوقات کے اشارے آئے۔ یہ آپ کے گھر کی حالت تھی، لہذا اس مشکل میں جب فاقے ہو، تکلیف ہو، باوجود اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تو کوئی کم از کم 6-7 ہزار کلومیٹر کے علاقے کے آپ حکمران تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت گھر کی یہ تھی۔ تو قرآن حکیم ازواج مطہرات کی عظمت اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کأحد من نساء، تمہارے اور باقی عورتوں میں فرق ہے۔ یہ باقی پوری امت کی خواتین کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، تم پہ ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، اور سب سے اہم ذمہ داری جو تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بیرونی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی کے سب تعلیمات انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری تو تمام آپ کے ساتھیوں، شاگردوں کی تھی، لیکن گھر کے اندر کی زندگی آپ کے ازواج مطہرات کی تھی، جن میں خصوصاً سب سے زیادہ کردار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی کی تعلیمات اس اعلان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معلوم کر رہا ہو، اور یہ ایک بہت بڑا اعلان بھی تھا، کوئی شوہر اس کے لیے آج بھی شاید تیار نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر کی باتیں سب کو بتانے کے لیے اپنے ازواج مطہرات کو اجازت دے۔ یہ ہے پاک دامنی، اور یہ ہے کھلی کتاب کی زندگی، کیونکہ وہ نمونہ عمل جس نے لوگوں کے گھر کے اندر کی زندگیوں کو سنوارنا تھا، اس کی پوری کاپی انسانیت کے سامنے آنا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ تمہارا مقام اور مرتبہ زیادہ، ان اتقیتن، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی اس اعلیٰ معیار پر ہو، اور اس کے ایک اظہار یہ ہے کہ جب تمہیں باہر سے کوئی پکارے، کوئی چیز مانگے، کسی سے بات کرنی ہو، جیسے کہ قرآن حکیم میں ورائے حجاب یا دیوار کی آڑ سے بات کرتا ہے کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے پردے کے ساتھ، تو پردے کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آواز میں کوئی اس طرح کا لوچ نہ ہو، اسی طرح کی نرمی نہ ہو کہ جس کے دل میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اس شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہو سکتا ہے وہ کسی طمع امید کا شکار کر لے۔ ہمیشہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہمیشہ دو ٹوک درست اور متعلقہ بات کرنا کافی ہے، بات کو طویل کرنا، دلچسپی کے پہلو پیدا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے یہ خطاب ہے تو بقیہ امت کی تمام خواتین اس کے مخاطب ہیں۔ قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے خواتین کے لیے ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے، اور جب قرآن حکیم حکم خواتین کو دے رہا ہو تو ظاہر معاشرہ تو مشتمل ہے مرد عورت دونوں پر، تو اس کے اثرات دونوں پر ہوں گے۔
اسی طرح جو احکامات مردوں کو دیے گئے خصوصاً خانگی زندگی کے، اس کے اثرات بھی خواتین پر پڑے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب فعل جس میں خصوصاً سر انجام دینا ہو اس کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے جہاں ضروری ہو، ورنہ خطاب عمومی رہتا ہے. یہاں بھی صیغہ قرآنی مخاطب ہے خواتین سے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. یہاں بیت کنہ سے یہ بات معلوم کہ گھر جو ہے وہ بیوی کے نام منسوب ہوتا ہے، گھر بیوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے ان کے نام بھی آپ کے ازواج مطہرات کے نام پر تھے کہ یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ حجرہ زینب ہے، یہ فلاں و فلاں کا گھر ہے. تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح کے بناؤ سنگار نہیں کرو جس طرح کی جاہلیت میں کرتے تھے. تبرج جس سے یہ منع کیا گیا، یہ بات متفقہ ہے کہ بناؤ سنگار اپنے حدود میں، یعنی کس حد تک کس کے لیے کرنا ہے اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اسلام کا مطلوب و مقصود یہ نہیں ہے کہ عورت بناؤ سنگار نہیں کرے. اسلام کا مقصود صرف یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کس کے لیے کیا جاتا ہے. یقیناً ہر بناؤ سنگار اپنی تسکین کے لیے، خود انسان خوبصورت ہونا چاہتا ہے اور اپنے شوہر کے لیے یا اپنے گھر کے اندر. قرآن حکیم جو ممانعت کرتا ہے وہ یہ کہ عورت پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ دنیا کے سب مردوں کے لیے دعوت نگاہ نہ بنے، وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ اپنی زندگی اپنے لیے گزارے. اس لیے اسلام ان تمام تصورات کا جو اس وقت بھی عربوں میں موجود تھی، جیسے کہ ایک خصوصی رواج اور کلچر جو مصر میں زیادہ تھا، شام میں اور ہمارے بر صغیر کے بعض علاقوں میں، افغانستان تک کے علاقوں میں تھا، اجتماعی حمام، انہیں سب ایک ساتھ نہانے کی جگہ. یہ سوئمنگ پول تو نہیں ہوتے تھے لیکن نہانے کی جگہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے منع فرمایا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ خواتین ایسے جگہ نہ جائیں. تو یہ اور اس جیسے دیگر آج کے زمانے میں جب عورت، اور یہ دراصل جو پوری تحریک ہے عورت کو باہر نکالنے کی، اسے دوسروں کے لیے انجوائمنٹ کا ذریعہ بنانے کی، اس کا آغاز جنگ عظیم دوم سے ہوا. اور جنگ عظیم دوم میں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کا قتل عام جس وحشت، درندگی اور وسعت کے ساتھ ہوا، کروڑہا لوگ متاثر ہوئے، موت کی صورت میں بھی اور زخمی اور اپاہج ہونے کی صورت میں بھی. تو معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اس سے پہلے ہم جس معاشرے کو سب زیادہ مضبوط معاشرہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے اثرات آج تک ہے، وہ جرمنی کا معاشرہ ہے، خاندانوں پر مشتمل اور مضبوط اہتمام کے ساتھ. لیکن وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، خصوصاً جب مرد کم پڑ گئے تو رشتوں کے لیے لڑکوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر گھرانہ یہ کوشش کرنے لگا کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. تو پہلی مرتبہ یہ بوائے فرینڈ کا تصور آیا اور گھر والوں نے اپنی بچیوں کو کچھ سہولیات دی. وہ کلچر مزید ترقی کرتا جا رہا. نمبر 2، جو بڑی اس کے بعد انڈسٹری کو سستی لیبر کی ضرورت تھی. اس سستی لیبر کے حصول کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ خواتین زیادہ تعداد میں باہر آ کر فیکٹریوں میں کام کریں. اس کے لیے جو اس وقت کے بعد ترقی کی علامت، وہ خواتین کی اسموکنگ، سگریٹ پینے کی ایک مہم چلی پڑی، اور اسے ترقی اور معاشرتی اسٹیٹس کا علامت بنایا گیا کہ محفل کے اندر ایک خاتون بھی سگریٹ پیے اور یا سگار وغیرہ یہ سب. تو یہ چھوٹی سی شکلوں سے یہ بات شروع ہوئی کہ سستی لیبر. آج بھی خواتین کے باہر آنے اور باہر ملازمت کرنے کی جو واحد وجہ ہے، نمبر 1 وہ ہے سستی لیبر کی وجہ. دوسری وجہ جو پھر نظریاتی بنیادوں پر متعین ہو گئی کہ اسلام کے نظام معاشرت کا ٹوٹ پھوٹ جانا
اور یا اس کے مقابل مزاج کو، ماحول کو اس طرح ترقی یافتہ بنانا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ مسلمان معاشرے آج بھی، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ نسبتاً وہاں ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر یا ایک بیٹا اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ دراصل خاتون کو باہر کیوں آنا پڑتا ہے؟ ایک ماں کو باہر اس لیے آنا پڑتا ہے کہ اسے اپنا بچہ سنبھالنا ہے۔ جیسے ہمارے معلومات و تحقیق کے مطابق اس وقت ایک غالب اکثریت ان خواتین کی جاب کرنے پر مجبور ہے جن کی نکاح ٹوٹ جانے کے بعد ان پہ اپنے بچے کی یا بچیوں کی ذمہ داری آئی، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں ملازمت کرنی پڑ رہی۔ آج بھی جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں 80% سے زیادہ وہ خواتین آتی ہیں جنہوں نے اپنا بچہ سنبھالنا ہوتا ہے۔ جب خاندان کا نظام ٹوٹا عورت کے باہر آنے کی وجہ سے یا دیگر کئی وجوہات کی بنیاد پر، تو اس کے نتیجے میں ایک باپ، بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک باپ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، شوہر نہیں کرتا، تو عورت کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ باہر آئے اور اپنے بچوں یا اپنے گھر کے لیے یا اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کی۔ گوئے معاشرہ اگر مرد سب کے سب اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری جب تقسیم کر کے خوش ہوتے ہیں کہ چلے میں تھوڑا کما رہا ہوں، کچھ یہ کما لے گی، تو اس کے نتیجے میں گھر کے باقی نظام بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً وہ ذمہ داریاں جو ایک اچھے خاندانی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے ایک ماں، بہن اور بیٹی اور بیوی کو ادا کرنے تھے، وہ ادا نہیں کر پاتے۔ تو دراصل اس معاشرے نے پھر کیا کر دیا کہ مرد کو ایک دو جاب کرنے کے باوجود گھر کے اخراجات اتنے بڑھا دیے، مہنگائی اس حد تک چلی گئی کہ بیوی کو بھی جاب کرنی پڑ رہی ہے، بہن اور بیٹی کو بھی جاب کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر معاشرے نے ایک اور سہولتیں دے دی کہ چلے پہلے، اب تو یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ چلے اگر بل بھرنے کے لیے یا ٹکٹ خریدنے کے لیے کسی لائن میں لگنا ہے تو وہاں خواتین کی لائن مختصر ہو یا خواتین بغیر نمبر کے جائے، یا کسی بھی دفتر میں جانا ہو، تو لوگوں نے خواتین کو اپنے آپ کو مشقت سے ہٹانے کے لیے اپنے خواتین کو یہ ذمہ داری دے دی کہ چلے یہ والا کام آپ کر لیں۔ تو دراصل یہ انحطاط کا وہ سفر ہے جو مسلسل جاری رہا۔ اب الحمدللہ یہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا نے اس معاشرے کو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دیکھ لیا جس معاشرے کو سرمایہ دارانہ نظام تخلیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نظام کے جو نتائج سامنے آئے، جو پریشانیاں سامنے آئی، ایک فرد، معاشرے، خصوصاً خواتین یا مردوں کو، اس کے نتیجے میں آج کے اعداد و شمار جو سامنے آتے ہیں وہ اس مستقبل کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں وہ تو آہستہ آہستہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانی نظام کو پھر ٹھیک کر لیں۔ اس لیے اس مغربی تہذیب یا جدید جاہلانہ تہذیب کی بنیاد پر جو معاشرے وجود میں آئے، اس کی اصلاح کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں، ان کا اولین نقطہ نظر یہ ہے کہ خاندانی نظام کو پھر مضبوط کیا جائے۔ جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا یہ سب مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ گھر میں رہنے کا یہ حکم، اس حالت اس کے حدود کیا ہوں گے؟ اسلام اپنے پوری نظام میں ترجیحات رکھتا ہے، فرق مراتب ہے، مختلف سٹیپس ہے۔ جیسے اگر کسی کی جان پر بن آئی ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں، وہ اگر چھت گر رہا ہے، بلڈنگ گری ہے یا آگ لگی ہے اور وہ پھر بھی گھر سے باہر نہیں نکلے، اس لیے کہ پردہ بھی احکام شریعت میں سے ہے تو جان بچانا بھی احکام شریعت میں سے۔ تو ان سب باتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس موضوع پر بہت ساری تفصیلات کا ذکر نہیں کر پا سکیں گے، لیکن اس پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو اس پورے معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اس پہ جو مغرب سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ مساوات کا ہے، کہ جب آپ
ایک مرد کو وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو عورت وہ سب کچھ کیوں نہیں کرتی؟ اور یہ مساوات جس کو ہم کیپٹلزم کے عقائد میں سے بنیادی ترین عقیدہ کہتے ہیں، تو اس کا ایک صورت یہ ہے، یعنی ایک تو مساوات، یعنی عام انسان اور نبی، اس میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب کو حواس خمسہ ایک جیسے حاصل ہے۔ اس لیے وہ نبی کے اس علم وحی کا انکار کرتے ہیں کہ نہ تو وحی کوئی چیز ہے اور نہ وحی کا کوئی ذریعہ، وحی خود کوئی علم کا سٹینڈرڈ ہے، بلکہ علم کا سٹینڈرڈ حواس خمسہ اور ہمارے عقول اور ذہنی صلاحیت۔ یہاں پر کہ مرد اور عورت یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ ایک جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور وہ ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں کچھ کام آپ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں کریں اور مرد کریں؟ تو اس بات کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام دراصل ذمہ داریاں تقسیم کرتا ہے، اور اس ذمہ داریوں کو اللہ نے جو فطرت، جو مزاج تخلیق کیا ہے مرد اور عورت کا، اس مزاج کے مطابق ہے۔ اور اس مزاج کا مطلب کہ پھر تو مساوات، یعنی اگر ہم مساوات کو یہاں تک لے جائے تو بنیادی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے دو الگ الگ طرح کی مخلوق ہی کیوں بنائی؟ یہ مخلوق ایک کیوں نہیں ہو؟ جیسے کہ آج جب ہم جینڈر کی تبدیلی کے امکانات اور اس کے مختلف طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ ابھی اپنے جنس کا تعین نہیں کرے، بعد میں چل کر اپنی مرضی سے کرے، تو ہم جانتے ہیں کہ جنس کی تبدیلی کے نتیجے میں بھی زندگی کتنی تکلیف دہ گزرتی ہے، یہ پوری زندگی جس طرح میڈیسن کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جسم کی ساخت ہی الگ بنائی تو اس جسم کی جو ضروریات ہے، جس طرح کا وہ جسم مطمئن اور ایزی حالت میں کام کر سکتا ہے، اس مزاج کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی نظام حیات عطا فرمایا۔ یعنی جس طرح اللہ نے یہ مشین ہمارے بدن کو وجود بخشا، ویسے ہی اللہ نے اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتایا، اور وہ ظاہر ہے ہم جسمانی لحاظ سے بھی ان سب چیزوں سے واقف ہے کہ کس طرح اس نظام میں مشقت، استحصال، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، وہ کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ سرمایہ دار نظام اپنے عیوب کو ٹھیک کرنے کی کچھ متبادل ڈھونڈتا ہے کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا حل کیا ہو۔ جیسے ہمارا جو این جی اوز کا پورا سسٹم ہے، یہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں معاشرے پہ جو اثرات پڑتے ہیں، یعنی غربت کی سطح جس طرف چلی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ کچھ ڈونیشن کے ساتھ خود سرمایہ دارانہ نظام ہی این جی اوز بنائے گا۔ اس طرح معاشرتی لحاظ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے حل کے لیے وہ این جی اوز بنائیں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ بوڑھوں کا مسئلہ ہے، یہ بیماروں کا مسئلہ ہے، یہ دوائیوں کا مسئلہ ہے، یہ تمام معاشرتی مسائل حل ہو۔ تو این جی اوز دراصل سرمایہ دارانہ نظام کے قباحتوں اور عیوب پر پردہ ڈالنے یا اسے کسی حد تک حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے بات کی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہیے آپ، اور جاہلیت کی طرح جس میں عورت بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی حیا کے وہ عام معاشرے میں اسی طرح مل جائے۔ قرآن حکیم نے اس بات کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بوجھ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ یہ جیل اور قید خانہ ہے؟ جیسے کہ آج بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ گھر عورت کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا، تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رجس ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں لفظ استعمال کے اہل البیت، اس سے پہلے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے چل رہا تھا، اور ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کا مقصود یہ تھا کہ کوئی اور اپنے آپ کو اس سے بالاتر نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو ان کے لیے نہیں تھا، میرے لیے ہے، یا میرے لیے نہیں ان کے لیے۔ تو وہ جو ممکنہ طور پر اپنی عظمت کی بنیاد پر اس قابل تھے کہ ان سے یہ پابندیاں نرم کی جاتی، لیکن قرآن نے یہ پابندیاں ان پر بھی اسی طرح رکھی جس طرح کے بعد کے سب مومنات پر ہے۔ تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ دراصل تمہیں انتہائی پاکیزہ کرنا تھا۔
یہ مرتبہ نظر ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لانا چاہتا ہے، وہ اس معاشرے کو وجود میں لانا چاہتا ہے جس کی بنیاد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پہ ہو، اور وہ سب کے لیے ہو، ظاہری پاکی بھی اور ذہنی پاکی بھی، ضمیر کی پاکی بھی، امارہ اور کردار اور رویے کے اوپر۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے گا، تو فرمایا کہ اللہ کے نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا سمجھانا، اس معاشرے کو وجود میں لانا۔ یہ جو ذمہ داری ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری، اس کے بارے میں یہ بھی یاد رہے، جیسے اقبال کی بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ اقبال نے خاتون دختران اسلام کے نام پر اپنے نظم میں اس بات کو واضح کیا کہ ہمیں معاشرے میں وہ جس کی وجہ سے، اقبال نے فرمایا تیری سوز قرت تو، اے اسلام کی بیٹی تیرے قرت نے بدل دیا تقدیر عمر را۔ حضرت عمر جیسے شخص کی تقدیر کی تبدیلی اللہ نے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو استعمال کر کے کرا۔ اس طرح یہ تبدیلیوں کی ایک طویل داستان ہے کہ صحابیات اور ان صحابیات کا کردار، اور اس کے بعد آج تک کی یہ مثالیں ہمارے معاشروں اور ہمارے ارد گرد بکھرے پڑی ہے کہ مردوں کی دینی تربیت کا نتیجے میں کیا ہوتا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ دینی امور کی انجام دہی کے لیے اسلام نے عورت اور مرد کا فرق یہاں بھی رکھا ہے، یعنی عبادات کے اندر جب یہ فرق ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، یعنی دینی کام کرنے کا انداز بھی عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، یہ بنیادی اسلوب دینی کاموں میں بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہم یہ مثالیں جانتے ہیں کہ بعض دفعہ حالات کس حد تک آ جاتے ہیں، جیسے غزوہ احد کی مشہور واقعہ ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے اور دیگر صحابیات کا، اور اس واقعے کو مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے ذکر کیا گیا، لیکن واقعہ ایک ہی طرح کا ہے کہ مسلمان زخمی، مسلمان شہداء، ان کو اٹھانا لے جانا، ان کے لیے پانی لانا، یہ صحابیات ذمہ داری پوری کر رہی۔ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، راوی فرماتے ہیں کہ پائنچے اٹھائے ہوئے ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی جب وہ زخمی کو اٹھا رہی تھی، جب وہ پانی لانے کے لیے بہت ادھر اور ادھر بھاگ رہی۔ یہ ہے ہنگامی حالت، ٹاپ ایمرجنسی۔ اور ہنگامی حالت میں جیسے ہم نے کہا کہ اگر آگ لگی ہو اور پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں عورت کمرے سے باہر نہیں نکلے، تو یہ اسلام کے اصول کی منافی ہے۔ جب قوم، اجتماعیت اور ملت کا اجتماعی وجود خطرے میں پڑے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے مرد اور عورت دونوں پر، پھر بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر، پھر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نکل سکتی، جسے ہم نفیر عام کا درجہ کہتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور واقعے میں کہ آپ کے دور امارت میں جب آپ امیر المومنین تھے تو کچھ چادریں آئی بہت خوبصورت، چادریں باقی تو تقسیم ہو گئی، ایک بڑی خوبصورت چادر باقی رہی۔ تو کسی نے کہا یا امیر المومنین اسے آپ ام کلثوم، اور صحابی نے جو لفظ استعمال کیا ہے بنت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی آپ کے گھر میں ہے، انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ام کلثوم آپ کی بیوی ہے، ان کو دے دیجیے۔ اور اگر حضرت عمر فاروق یہ دیتے تو کوئی نامناسب نہیں ہوتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساتھیوں کو یاد رکھتے تھے، وہ کہنے لگے نہیں، ام سلید احق بہا، ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیادہ حقدار ہے، اور حقدار ہونے کی جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری زخمیوں کو اٹھا رہی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے، گویا میں آپ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے زخمیوں کو اٹھا رہی ہے، وہ ہمارے
لیے پانی لا رہی تھی، اور پانی لانے کا مطلب پہاڑی علاقہ اور دور سے چشمے سے پانی لانا اور وہ بھی مشکیزہ کندھے پر اٹھا کر لانا، یہ ایک مشکل کام تھا جو ام سلیم باقی حضرت عائشہ اور باقی صحابیات کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی۔ تو قرآن حکیم نے حدود بھی متعین کیے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو باہر جایا بھی جا سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اصول یاد رہے اور وہ مستقل قاعدہ کلیہ ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت، ضرورت کی بنیاد پر درست ہونے والے کام کو عمومی اور دائمی اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن حکیم اس کے بعد آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 35 10 صفات پر مشتمل ہے، اور یہ صفات ہے مومنین اور مومنات۔ قرآن حکیم یہاں ان صفات کو بیک وقت مذکر اور مؤنث دونوں صیغوں میں ذکر کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں صیغے جمع کے، یعنی اسلام وہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، قرآن اس اجتماعیت کو وجود بخشتا ہے اور اس اجتماعیت کے وجود کی بنیاد بنتا ہے جو سب پورا معاشرہ مشتمل ہوگا ان افراد پر جن کے یہ صفات ہوں گے۔ پہلی صفت مسلمین اور مسلمات، عملاً اسلام کے اعمال پر امر پیرا ہونے والے، جزیات بذریعہ اعمال، یہ بنیادی اصول ہے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کو منتقل۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پہلی بات یہ دی، اسلام دراصل ایمان اندرونی سفر کا نام ہے، ایمان سے اندر تبدیل ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے والمؤمنین والمؤمنات کا، لیکن پہلے ذکر ہے مسلمین اور مسلمات، اس لیے کہ اب معاشرے کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں پہلی بات یہ ہے کہ پوری طرح سر تسلیم خم ہو، مکمل سپردگی اختیار کیے ہوئے ہو دین کے سامنے، مسلمین اور مسلمات دونوں، اس طرح مومنین اور مومنات دونوں، والقانتین والقانتات، اور عاجزی، قناعت، صبر اور رجوع اختیار کرنے والے دونوں، والصادقین والصادقات، اور سچ کے علمبردار، سچائی کے علمبردار خواتین اور مردوں پر مشتمل معاشرہ، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے۔ ان تمام صفات میں قرآن حکیم دونوں کو ایک رکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ دینی احکامات پہ عمل پیرا ہونے میں دونوں برابر ہیں، اس لیے اجر بھی برابر ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے خشوع رکھنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی مرد اور عورتیں۔ انہیں صرف مردوں کا صدقہ کافی نہیں ہے، عورتیں اپنے حصے میں سے بھی صدقہ کریں، اس لیے کہ دونوں کا اجر بھی الگ الگ اپنا اپنا ملنا ہے، دونوں کا ثواب بھی اپنا اپنا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی عملاً وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بات کی، خطاب فرمایا، یعنی واعظ و نصیحت کی، پھر آپ نے محسوس کیا کہ عورتوں تک آواز پوری نہیں پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا اور ہم عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ اجتماع گاہ کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بات کی، تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر، یعنی ایک چندے کی جولی سی بنا کر میں خواتین کے پاس گیا، اور خواتین اپنے کانوں، اپنی بالیاں نکال کر، اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں نکال کر میری جولی میں پہن رہی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کی۔ اور یہ آج بھی ہمارے ہاں جو صدقہ کا
تصور سب سے زیادہ ہماری خواتین سے وابستہ ہے، ہماری ماؤں سے اس لیے وابستہ ہے کہ وہ زیادہ محسوس کرتی ہے دوسروں کا دکھ اور درد. تو یہ اس وقت سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار کے ساتھ واضح کہ میں نے چادر پکڑی ہوئی تھی اور خواتین اپنی انگوٹھیاں اور اپنے بالیاں نکال کر اس میں ڈال رہی تھی. والصائمین والصائمات، اور کنٹرول رکھنے والی مرد عورت. اب صائم کے اولین معنی تو روزے کے ہیں اور یقیناً وہ اس کا بدرجہ فرضیت وہ درجہ شامل ہے، لیکن یہ عام بھی ہے، یہ ہر لفظ اپنے بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن ہم نے ظاہر الفاظ پہ تفصیلی بات نہیں. والحافظین فروجہم، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ تمام صیغوں میں مردوں کو پہلے مخاطب کیا گیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. یہاں اپنے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے بھی مردوں کو پہلے ذکر کیا کہ تم، یہ ممکن نہیں کہ کسی معاشرے کے مرد تو پاک دامنی اختیار نہیں کرے اور یہ چاہے کہ ہماری خواتین پاک دامن رہے گی. اثرات دونوں پر ہوں گے، لہذا دونوں کو اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا. اب ان اعمال صالحہ کا ذکر ہوا، یہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی یاد کی جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہو، چاہے وہ اقامت دین کی جدوجہد ہو، یہ سب ذکر کے طریقے. والذاکرات، اور یہ ذکر کرنے والے مرد اور عورت، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا کریما. سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ سب کام کرنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا؟ جو قرآن حکیم کی آیات کے آخری الفاظ ہوتے ہیں، علوم قرآن میں ہم اسے فواصل آیت کہتے ہیں، اور ہمارے علوم قرآن کی جو کتابیں لکھی گئی، صاحب اتقان نے علوم قرآن کی 80 اقسام بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فواصل آیت ہے. یعنی یہ جاننا کہ آیت کے آخری لفظ جو بات کہہ رہے ہیں، جو صفات الہی ہوتے ہیں یا کبھی کوئی اور صفت بیان ہوئی ہوتی ہے، یا شیطان، جیسے رجیم کا لفظ شیطان کے لیے اس آیت میں استعمال ہوا، تو دراصل یہ آخری لفظ اس پوری آیت کے مفہوم کو دوبارہ جامع انداز میں عنوان کے ساتھ بیان کر. تو یہاں اللہ کے صفات یہ بیان ہوئے، مغفرت اجرا عظیمہ، یعنی مغفرت اور اجر عظیم، ان سب کو ہر شخص کو اپنے نیت، ارادے اور اخلاص کی بنیاد پر مغفرت اور اجر عظیم ملے گا. یعنی یہ ضائع نہیں ہونے والے ہیں، یہ گم نہیں ہونے والے ہیں، ان کا ریکارڈ جلنے والا نہیں، یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. اللہ کو یہ سب معلوم ہے، اور اللہ اجر تو دے گا، لیکن یہ اجر اس کے مساوی نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہوگا. سورہ احزاب کے اہم مضامین میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات میں سے ایک واقعہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا ہے، جسے آیت نمبر 37 میں موضوع بنایا گیا. وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پہ اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے بھی کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھ. اور یقیناً یہ ایک عام اصول ہے، ہر شخص کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتہ برقرار رہے، دوسرے کا گھر اور آباد رہے. جو بھی شخص دوسرے کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن حکیم بنی اسرائیل کی جس سب سے بڑے جرم کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یفرق بین المرء وزوجہ. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے اس جرم کو اتنا بڑا کر کے کیوں بتایا کہ مرد عورت کے درمیان تفریق کرنا. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کسی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر شخص دوسری کی بیوی کے پیچھے لگا رہے، کہ وہاں اس کا رشتہ ٹوٹے، میرے ساتھ اس کی دوستی اور تعلقات بنے. یا ہمارے ہاں جتنے گلیوں میں اور بورڈوں میں ہر جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سرکش محبوب آپ کے قدموں پر، اور عاملین اس بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اسلام کا بنیادی اصول ہے ہمیشہ رشتے کو بچانا، اس لیے طلاق کو مبغوض عمل سمجھا گیا ہے.
جائز ہونے کے باوجود، واقع ہونے کے باوجود حوصلہ افزائی اور عظمت، یہاں تک کہ اگر تھوڑے سے قرآن کی فرماتے ہو سکتے ہیں کچھ خوبیاں ایسی ہو جو آپ کی نظر میں نہیں ہو، لیکن وہ خوبیاں ہو سکتی ہے، لہذا رشتہ برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو پاتا، مشکل ہو جائے، تو اسلام طلاق کو حرام بھی نہیں ٹھہراتا، بلکہ طلاق ایک طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائیت طلاق کی کوئی صورت نہیں رکھتا، اس لیے وہاں ہم مسائل سے واقف ہے کہ عیسائی دنیا اس کے لیے کتنی پریشان ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا، جب آپ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ ولا تخفی فی نفسک، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طبقاتی جو نظام تھا اس کو جو توڑنے کی کوشش کی، اس کے مختلف طریقے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیپالک کے تصور کو بھی درست ٹھہرائے کہ یوں درست ہوگا، لیپالک بیٹا نہیں بنے گا، اڈاپٹ شدہ، اس کا ذکر تبنیت کا بھی سورہ احزاب میں، متبنہ بنانے کا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ لوگ متبنہ کو، لیپالک کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرح ڈیل کرتے تھے، اور اس کی بیوی کو بھی اپنی حقیقی بہو کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو زید، جن کا یہاں فلما قضا زید منہا، جب زید نے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیزاد بہن تھی زینب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، جن کو خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لوگوں کی بہت باتیں سننی پڑی، لوگوں نے بہت سوالات اٹھائے، لیکن جب رشتہ نہیں چل پا سکا خاندانی تفریق کی وجہ سے، اور حضرت زینب، حضرت زید رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے سے مطمئن نہ ہو پا سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوشش کرتے رہے۔ اب زینب نے یہ رشتہ قبول ہی رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیا تھا، حالانکہ ان کے لیے بھی اپنے معاشرے میں یہ سوالات تھے کہ اچھا میں غلام جو کل تک ہمارے خاندان میں غلام کے طور پہ چلا آ رہا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ عربوں کا مزاج آج بھی اس بنیاد پر یہی ہے۔ یہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ انہیں عرب گھرانوں میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رشتے کے لیے بہت خواتین ہے لیکن رشتے نہیں مل رہے، اس کے بہت سارے وجوہات میں سے یہ ہے کہ وہ اب رشتے باہر نہیں کرتے اور باقیوں کے لیے اجمی کا لفظ استعمال کرتے کم تر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاوش اور اس کو توڑنے کے باوجود یہ کوشش کی گئی، اللہ نے اس سے ایک اور نتیجہ بھی برآمد کیا کہ یہ رشتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ قرآن حکیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا کہ زید سے کہہ دے زینب کو طلاق دے دے۔ قرآن حکیم فرماتے آپ کی آخر تک کوشش یہ تھی کہ ایسا نہ ہو، اور اس میں قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرماتے کہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے فرمایا وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، ہم نے آپ کے نکاح میں دیا زینب کو۔ اس لیے حضرت زینب ہمیشہ اپنے رشتے پر فخر کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو دنیا میں ہوا، رشتے مانگے گئے، دیے گئے، لیکن میرا رشتہ اللہ نے آسمانوں میں دے دیا۔ قرآن حکیم اس کی وجہ بتاتا ہے تاکہ باقی مومنوں پر اس معاملے میں کوئی حرج نہ ہو۔ یہ اپنے لیپالک کی بیوی سے نکاح کرنے کا یہ معاملہ اس ماحول اور معاشرے میں اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ یہ صرف بات یا حکم دینے سے لوگوں پہ اثر انداز ہونے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً کر کے بتانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا تاکہ عام لوگوں پر اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل متصل حکم ارشاد فرماتے۔ یہ وہ مشہور ترین آیت ہے جسے ختم نبوت کا
پورا تصور اور عقیدہ وابستہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر علیم ہے۔ یہ آیت تفصیلی گفتگو کا متقاضی ہے، اور ظاہر اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہے، کئی جلدوں میں۔ ہم مختصراً بات کریں گے، لیکن پہلے ان الفاظ کو ذرا سمجھ لیجئے، پھر ہم بات کریں گے ختم نبوت، اس کے مقصد، اس کے تقاضوں اور اس کی تاریخ پر۔ قرآن حکیم نے جیسے کہ زینب کے رشتے کی بات پہلے ہوئی، زید کا واقعہ، پہلے نکاح کا ہونا، پھر زینب کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونا، اس معاملات میں فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اور طاہر اور قاسم یہ وفات پا چکے، یعنی اس آپ کی صرف بچیاں یعنی بیٹیاں تھیں۔ یہ اس تصور کی نفی کے لیے بھی ہے کہ زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، اور نہ اس کے بیٹے کی، تو لیکن اس کی وضاحت پہلے آیت میں الگ سے ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد اس آیت میں براہ راست استعمال ہوا، اور یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ صحابہ میں سے صرف زید کا نام قرآن میں آئے، اس سے پہلی متصل آیت میں گزر گئی، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ جس کا ذکر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ، تو یہ صاحب کا لفظ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، یعنی واحد قرآن حکیم جس صحابی کا ذکر لفظ صحابی سے کرتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو محمد کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا قرآن حکیم میں۔ لفظ محمد کا مطلب ہی وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی یا جس نے سب سے زیادہ حمد کی، اور اس لیے آپ کا جو مقام آخرت میں ہے، جو ہم اذان میں دعا کرتے ہیں، وہ مقام محمود کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرماتے ہیں میں ایسی حمد بیان کروں گا جو اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں، اور اس کے بعد مجھے اللہ فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے اے محمد، اور سل تعطیٰ، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ فرمایا پھر میں امت کے لیے مانگوں گا، پھر میں سفارش کروں گا، پھر میں معاملات کے شروع ہونے کی درخواست کروں گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا حمد کا جھنڈا، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تاکید ہے حمد بیان کرنے کی، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی پہلی بات، یعنی مسلمان ہوں گے بھی وہی جو ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر وقت وہ اللہ کے حمد میں زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ان کا پہلا مقام اور آخری۔ یاد رہے ہم جب ختم نبوت پہ بات کریں گے تو ایک تو یہ لفظ کو سمجھ لیں، خاتم یا خاتم، تا کے زبر اور تا کے زیر کے ساتھ، خاتم النبیین، نبیین کو ختم کرنے والا آلہ، یعنی یا تو اس کو اس میں آلہ کے طور پہ لے لو، استعمال یہ خاتم اور خاتم دونوں کی طرف، انہیں مہر، سٹیمپ اور آخر میں لگنے والا، اور یہ جب یہ فرد کے لیے آتا ہے تو جو سب سے آخر میں داخل ہونے والا۔ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر، یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مسئلہ اٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اس کو مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر مختلف لوگ، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
بہت سارے جھوٹے لوگوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا خود عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور عیسائیوں میں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ آپ کی زندگی میں مسلم کذاب وہ پہلا شخص ہے جس نے اس بات کا دعویٰ کیا، اسود انسی اور کچھ خواتین، اس کے بعد ایک تسلسل چلا آ رہا ہے ان لوگوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے آئیں گے۔ تو ختم نبوت کا تصور مسلمانوں کے لیے کوئی نہ تو اجنبی ہے اور نہ اس پہ کوئی دو رائے کبھی رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کیوں؟ اتفاق تو ہے مسلمانوں کا سب کا کہ جو اس عقیدے اس تصور کی مخالفت کرے، اس لیے جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب نے کبھی بھی یہ جرات نہیں کی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ وہ سب ڈنڈی مارتے ہیں۔ جیسے ہمارے برصغیر میں اس کی مشہور مثال غلام احمد قادیانی کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ واضح طور پر ہمیشہ اپنے آپ کو آڑ میں چھپائے، کبھی اپنے آپ کو مسیح، کبھی مسیحی موعود، کبھی آپ نے آپ کو ذلی اور کبھی بزوی نبی کے نام سے پیش کیا۔ یہ الگ بات کہ جگہ جگہ ذکر کر کے اور پھر اس سے انکار بھی کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو تعویل کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم اس حد تک گئے کہ جس طرح ہم کوئی چیز آگ میں ڈالتے ہیں وہ آگ میں گرم ہونے کے بعد خود انگارہ بنتا ہے تو ہم اسے بھی آگ کہتے ہیں، تو ہم اطاعت میں اس مقام تک آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس مسلم کذاب نے دعوی نبوت کیا اور بعد میں بڑی تحریک منظم کی، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے یہ کیا کہ آپ اپنے بعد مجھے نامینیٹ کریں، مجھے یا تو ابھی تھوڑا سا حصہ دے دے کہ میں آپ کا نمبر 2 بن جاؤں، اور آپ کے بعد میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خوش لکڑی اٹھائی اور کہا میں تو تمہیں یہ بھی نہیں دوں، اور نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، نبی اللہ بناتا ہے۔ اس نے بھی جب اذان دیتا تھا مسلم کذاب، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا منکر نہیں تھا، جیسے کہ یہ غلام قادیانی بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اس کے بعد کوئی درجہ چاہ رہے۔ مسلم کذاب کے دور اقتدار میں جو اذان دی جاتی تھی اس میں محمد رسول اللہ کے بعد اپنے رسالت کے بعد مسلمہ کے رسالت کے بعد محمد رسول اللہ کے الفاظ ہوتے تھے۔ اس نے جو خط لکھا تھا اس کے الفاظ یہ تھے، میں مسلمہ، اپنے لیے بھی اس نے رسول اللہ کا لفظ کیا لکھا اور فرمایا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تصور مسلمانوں میں اتنا دو ٹوک اور واضح رہا کہ کبھی بھی کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اعلانیہ واضح اور دو ٹوک طور پر اپنے آپ کو اس طرح کا نبی ٹھہرائے، ہمیشہ کمتر یا نمبر 2، اور اپنے لوگوں کے اندر تو مکمل نبوت اور بعض جگہ ان میں سے اکثر الوہیت کی طرف چلے گئے۔ مسلمانوں میں یہ تصور نبوت یا کچھ لوگوں کا اتنا گمراہ ہو جانا کہ وہ اپنے الوہیت کا دعویٰ کرے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ اس سے لگائے یا زیادہ ہونے کا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ان لوگوں پر جو یزید کی الوہیت کے قائل تھے۔ یعنی ہمارے لیے یہ بات بڑی اجنبی ہے کہ ایسے بھی کچھ لوگ رہے جو یزید کے تقدس، یعنی ایک طرف تو یزید کے بارے میں کتنی منفی اور اس کے منفی کردار کی بات ہے جس کے کبھی بھی نہ تو حوصلہ افزائی کی جا سکتی اور نہ اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان سے دور میں اتنے متاثر رہے کہ بعد میں یہ سوال جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی اسی طرح سختی کے ساتھ غلط ٹھہرایا اور لوگوں کو کافر ٹھہرایا جو یزید کی الوہیت کے قائل۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب کوئی اتنے گر سکتے ہو کہ وہ یزید کی الوہیت کی طرف چلے جائے تو ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے، جو پہلے اپنے ارد گرد ایک جمگٹا بنا لیتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حقیقی نبوت وہ ہوتا ہے جو مراحل سے نہیں گزرتا، وہ پہلے دن بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہاں بھی قرآن کریم نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور آخری دن بھی
وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی. اس کا دعویٰ پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی ہوتا ہے. نبی نبوت کے دعووں میں مراحل سے نہیں گزرنا. جبکہ عجیب دلچسپ بات یہ ہے، جتنے یہ جھوٹے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، یہ جھوٹے، وہ ہمیشہ مراحل سے گزرتے ہیں. پہلے یہ جیسے مرزا صاحب پہلے ایک مناظر تھے اور آریہ سماج اور دیگر لوگوں سے مناظرے کرتے تھے، لوگ متاثر ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پیر کی شکل اختیار کی، بہت سارے مریدین بن گئے. پھر مہدی بن گئے، پھر مہدی موعود، اور مہدی موعود اس دوران اپنے آپ کو مریم بھی بنائے. ہم تفصیل سے ذکر نہیں کرتے، لیکن ایک مثال ذکر کریں گے اور ساتھ میں سیاسی پس منظر کی طرف ضرور توجہ دیں گے کہ یہ وہ دور ہے جس میں برصغیر انگریز غلامی کے دور سے گزر رہا تھا، اس طرح ایران اور یہ سب علاقے بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو پہلی مرتبہ سوڈان میں شکست ہوئی مہدی سوڈانی کے ہاتھوں، اور سوڈان آزاد ہوا. اس کے بعد سوڈان پھر غلام بنا ہے اور پھر بعد میں جا کر آزاد ہوا ہے. لیکن مسلمان نوآبادیاتی علاقے جو تھے ان میں پہلی مرتبہ جو علاقہ آزاد ہوا وہ مہدی سوڈانی کے کاوشوں کے نتیجے میں سوڈان. اب مہدی کے سوڈانی جن کا نام محمد احمد ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی بھی کہا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد. لیکن انہوں نے اسلامی احکامات میں کوئی کمی بیشی اور کوئی اس طرح ایک اچھے مومن کی طرح زندگی گزاری، اور انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو شکست ہوئی. انگریز نے جب یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو مہدی کا تصور ہے، اس پہ تو لوگ اتنے متفق ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارا جنازہ نکل جاتا ہے، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس سے پہلے کہ برصغیر میں یا ایران اور یہ مشرق وسطی میں کوئی اور انگریز دشمن مہدی پیدا ہو، تو انہوں نے یہاں پروموٹ کرنا شروع کر دیا، سرپرستی شروع کی پہلے بہاءاللہ انہیں بابیوں کی، اور وہاں بھی ایک اہل تشیع کے اندر باب اور بہاءاللہ کے طرح ایک بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں مرزا صاحب نے دعوے کیے، مراحل سے گزرے، اس طرح وہ بھی شیخیائی فرقہ ایک ہے تصوف کا، ان سے متاثر ہوئے اور پھر ایک بہت بڑی تحریک بنی. لیکن ان دونوں تحریکوں کا، انہیں فتنہ قادیانیت اور فتنہ بہائیت، دونوں انگریز وفادار، انگریزی تہذیب کے وفادار، ان کی حمایت میں لکھنے والے، جہاد کے مخالف، قتال فی سبیل اللہ کے مخالف. اقبال نے بھی ان پہ جب رد کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں آپ جو جہاد کے مخالفت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب زمانہ تلوار کا نہیں ہے، تو اگر مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں کیسے خیر ہے؟ یعنی یہاں تو اس سے معذرت خانہ رویہ اور یہ تسلسل پھر چلا رہا کہ برصغیر خصوصاً ہمارے ان نوآبادیاتی علاقوں میں کالونیز، ہم جس دور میں ابھی ہے یہ پوسٹ کالونیز ہے، اس لیے ہمارے نفسیات کا اس پہلو سے ہمیشہ برصغیر کا جائزہ اور مد نظر رکھنا چاہیے. ہم غلامی سے آزادی اور مکمل آزادی کے درمیان والے مراحل میں، اسے کالونیز دور کے بعد پوسٹ کالونیز دور، یعنی کالونی کے بعد، انہیں نوآبادیاتی دور کے بعد والا دور ہے ہمارا. اس لیے ابھی آزادی کی تکمیل ہونی ہے کہ جس میں ہم مغرب کے تمام اثرات سے باہر نکل آئے، جیسے کہ ہم جسمانی لحاظ سے ان کا اقتدار اعلیٰ تو یہاں سے چلا گیا. اس کو یوں بھی سمجھیے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم غلام تھے نوآبادیاتی دور میں، تو انگریز جب یہاں آئے وہ یہاں بہت کچھ لے کر آئے، لیکن جب وہ یہاں سے گئے تو وہ واپس کیا لے کر گئے؟ صرف واسرائے ہند واپس چلا گیا. واسرائے ہند کی بنائی ہوئی پوری فوج اسی طرح یہاں رہی اور اب تک اسی کا تسلسل ہے. اس لیے وہ سب کچھ ہم اس نوآبادیاتی ایریاز میں غلامی کے دور میں جو کچھ فوج کرتی رہی وہ اس کے بعد بھی کرتی رہی. اس طرح انگریز
اپنے 100 سال کے مکمل ہونے کے بعد جب بر صغیر تاج ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کے براہ راست غلامی میں چلا گیا، تو انہوں نے اپنا عدالتی نظام یہاں رائج کیا، انہوں نے اپنا تعلیمی نظام لارڈ مکالے کی تحقیقات کے مطابق رائج کیا، وہ سب اسی طرح کے موجود رہے، اور اس کے نتیجے میں صرف واسرائے کا ادارہ، اس کے بجائے پھر گورنر جنرل بھی انہی کا، انہیں پہلا حکمران گورنر جنرل ہوتا تھا، پھر بعد میں جا کر صدر مملکت کا لفظ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ہمارے ان مباحث میں، عقائد کے مباحث میں بھی انہوں نے اثرات ڈالے، اور یہاں سپورٹ کرنا شروع کیا، آگے بڑھانا شروع کیا اس تحریک کو، اور ان کو بہت کچھ نوازنا شروع کیا گیا۔ ہم صرف ایک مثال دیتے ہیں کہ حقیقی نبی، حقیقی وحی اور غیر حقیقی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی 3 مختلف جگہ ایک جملہ لکھتا ہے، ہم یہ جملے غور میں رہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح ہندوستان میں، کہ مسیح وہاں مصلوب ہونے کے بعد زخمی ہوئے، یہاں لایا گیا، اور گرداسپور میں محلہ اللہ یار خان میں، قادیان کے محلہ اللہ یار خان میں وہ رہے، ٹھیک ہو گئے، 120 سال یہاں رہے، اور اس کے بعد وفات پا۔ میں پھر اس کے بعد میں ان کے قائم مقام ہوں۔ یہ بات انہوں نے مسیح ہندوستان میں کی۔ دوسری بات جو مرزا صاحب لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد گمراہ ہوئے، بقول اس کے، انہیں وفات کے بعد، اور یہ بنیادی ان کا تصور ہے کہ عیسیٰ وفات پا چکے۔ تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کو سینٹ پال نے گمراہ کیا، جن کو ہم ساؤل، جن کا پھر لقب جو ہے وہ سینٹ پال پڑا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں، مسیح 120 سال میں وفات پائے، مسیح کے بعد گمراہ ہوئے، اور مسیحیوں کو سینٹ پال نے گمراہ کیا، یہ تینوں باتیں ایک وقت درست ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے خود لکھ دی کہ مسیح ہندوستان میں 120 سال میں وفات پائے، اور اس کے لیے اے ڈی کا لفظ ہم استعمال کرتے، جس سے ہمارے ہاں بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اے ڈی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آفٹر دا ڈیتھ نہیں ہے، ان کے وفات کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انگریزی لفظ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے مسیح کی پیدائش، اور جب ہم موت اور پیدائش کا ذکر کرتے ہیں بقول ان کے عقیدے کے مطابق، تو درمیان میں یہ 33 سال کا فرق ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ مسیح ہندوستان میں 120 سال کی عمر میں وفات پائے، تو اس کا مطلب ہے 120 ان کے پیدائش سے شمار ہوں گے، ان کے وفات سے نہیں۔ لیکن تینوں جملے، مسیح ہندوستان میں 120 سال میں، اور مسیحیوں کو سینٹ پال نے گمراہ کیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے، اور اس پہ سب کے اتفاق ہے، کہ سینٹ پال 67 عیسوی میں انہیں سزائے موت دی گئی تھی، انہیں مار ڈالا گیا تھا، اور یہ وہی واقعہ ہے جو ہم کہتے ہیں روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو جو شخص اگر مسیح ہندوستان میں 120 میں وفات پائے بقلم خود مرزا کے، تو سینٹ پال تو ان سے پہلے 67 میں وہ سزائے موت پا چکے، تو وہ مسیحیوں کو عیسیٰ کے بعد کیسے گمراہ کر سکتے؟ اچھا، یہ بالکل ٹیکنیکلی انہیں دو دونی چار کی طرح کی بات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں، قرآن حکیم ہمیشہ کہتے ہیں، وحی میں تضاد نہیں ہوتا، وحی تاریخی غلطی نہیں کر سکتی، وحی ہمیشہ دو ٹوک اور صحیح بات بتائے۔ جب انسان خود سے چیزیں بناتا ہے تو انسانی علم محدود ہوتا ہے، کوئی حقیقی رہنمائی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ایسی غلط بیانیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک طویل فہرست ہے جب ہم زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اصل توجہ اس بات پہ رہنی چاہیے کہ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ختم نبوت اور اس کے تقاضے، اس پہ ایک دو باتیں یاد رکھنا بہت ضروری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں،
اور اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ نبی کے وفات پا جانے کے بعد کبھی متصل، کبھی ان کی زندگی ہی میں ان کے ساتھ دوسرا نبی جیسے ہارون علیہ السلام کو، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت نبی بنایا گیا، اس طرح یا ان کے فوراً بعد نبی بنایا جاتا تھا یا کچھ دیر کے بعد، یا جب تعلیمات خراب ہو جاتی، یعنی بگڑ جاتی، لوگ فراموش کر دیتے تو اصلاح کے لیے نبی بھیجا جاتا۔ یہ عمومی اسلوب رہا ہے سامع النسل ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ پورے اسلوب یا طریقہ تاریخ واقعات دنیا بھر میں یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کو قرآن حکیم خاتم النبیین سے ارشاد فرماتا، اور یاد رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت شروع کی تو یحییٰ علیہ السلام جیل میں تھے، اور دونوں کے درمیان جو پیغام رسانی ہوئی تو اس میں سوال یہ کیا گیا یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ مسیح ہے یا آنے والے نبی ہے، یہ دو نبیوں کا انہوں نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام تک یہ بات تھی کہ آپ اس کے بعد ایک نبی آئے گا، یا قرآن حکیم جیسے فرماتا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، تو پہلے سے یہ بات کنفرم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی بائبل کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے نبی ہے جن کو خاتم النبیین کہا گیا، اور یہی آپ کا مقام، مرتبہ اور عظمت۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو مقام عطا کیا، اس کے بعد یہ ذمہ داری امت کو اٹھانی ہے۔ اس لیے امت کا اجماع معصوم قرار دیا گیا کہ امت اجتماعی لحاظ سے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اب امت کے اندر یہ ذمہ داریاں ہر فرد بھی ادا کرے گا، لیکن جس کو معاشرہ ان ذمہ داریوں کے لیے متعین کرے گا، خصوصاً وہ لوگ جو پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیغمبر جیسی تحریک منظم کریں گے، پیغمبرانہ معاشرہ وجود میں لائیں گے، انہیں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو ان لوگوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوگی۔ یا جو لوگ علوم نبوت کے علمبردار ہوں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پیغمبر کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مشن کو امت پوری طرح اٹھائے گی، تکمیل تک آگے چلتی رہے گی قیامت تک۔ اگر امت نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنی، یعنی یہ ختم نبوت کی ذمہ داری بھی ہے، مقصد بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، اگر امت ختم نبوت کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پھر تو کسی اور کو نبی بننا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر جب امت مشکل حالات میں ہوتی ہے، پریشانیوں میں ہوتی ہے، خصوصاً سیاسی پریشانیوں میں، تو لوگوں کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ ایسے موقعوں پر مہدی بہت اٹھتے ہیں، ایسے موقعوں پر ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اپنے آپ کو نجات دہندہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے بہت زیادہ بیماریاں ہوں یا جیسے سیاسی حالات بہت خراب ہو، تو چونکہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو ایک قائد اور ایک لیڈر، انہیں موقع ہوتا ہے، اسٹیج تیار ہوتا ہے۔ تو ختم نبوت کا مقصد ہے امت پیغمبرانہ مشن کو لے کر اٹھے گی، پیغمبرانہ بنیادوں پر معاشرے کو قائم کرنے اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ یعنی اقامت دین کی جو جدوجہد پیغمبر کا مقصد تھا، جو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، بعثت نبوی کا مقصد ہی غلبہ دین ہے، تو غلبہ دین کرنا اور پھر اس غلبے کو قائم رکھنا، یہی پیغمبرانہ طریقہ کار جس کو خلفائے راشدین نے جاری رکھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج نبوت کا ہوگا، اور اس کے بعد دو دور بہت خراب آئیں گے، ایک ملوکیت کا جو تھوڑا سا اچھا، اور اس کے بعد وہ ملوکیت ہوگی جو انتہائی ظالمانہ، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہوگا،
جس میں مسلمان. تو ہم دراصل اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، رفعت اور بلندی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک فرض ہے کہ مسلمان اس کے بعد یہ ذمہ داری کو ادا کریں. اور یہی اس کا تقاضا بھی ہے. اگر ہم صرف مثالوں پہ الجھتے رہے کہ فلاں جھوٹا ہے اور فلاں صحیح ہے، یا اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، انہیں اس کا مقصد صرف چند مثالوں کے ساتھ الجھ کر رہ جانا نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو یہ بات یاد رہے گی کہ امت اقامت دین کی ذمہ داری کو پورے کرتے رہے تو کسی شخص کو یہ جرأت نہیں ہوگی. اسلامی ریاست ہو، اسلامی اقامت دین پہ مبنی معاشرہ ہو، تو اصول یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی. انہیں امکانی نبوت بھی غلط ہے. ہمارے فلاسفہ میتالوجسٹ کہتے ہیں کائنات میں سب کچھ کا امکان ہے، لیکن یہ وہ معاملات ہے جس میں امکان کا خیال رکھنے والا بھی گمراہ ہے، امکانی نبوت بھی نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گی. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے وہ پہلو جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ تفصیل سے نہیں لے سکے، لیکن اس موضوع پر ہمارا مطالعہ، اس کو ایک زندہ عنوان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں حساس رہنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت قرآن حکیم کی ان اہم ترین آیات میں سے ہیں جو ہماری زندگیوں میں بہت اثر انداز رہنمائی فرمانے والی ہے. قرآن حکیم نے امت کو حکم دیا بہت سارے فرائض کا، بہت ساری ذمہ داریوں کا، لیکن یہاں جس ذمہ داری کا حکم دیا ہے، اس ذمہ داری کا اسلوب جس طرح اختیار کیا گیا ہے ویسے کسی اور ذمہ داری کا اسلوب نہیں اختیار کیا. فرمایا بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی صلات بھیجو، درود پڑھو اور سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم نے بقیہ کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ اللہ اور اس فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو. یہ واحد حکم ہے جس کا اسلوب یہ اختیار کیا گیا، اور ظاہر اس سے اہمیت مقصود ہے، توجہ دینا مقصود ہے، اور یہی آیت مقام مصطفیٰ کا اظہار اور تعین بھی ہے کہ وہ مقام مرتبہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس پہ کبھی مسلمانوں کے ہاں دو رائے نہیں رہی ہے. اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کو مستقل سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالی، فرشتے اور مومنین. اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی، درود کا مطلب رحمت ہے، جب صلات کا لفظ ان کے لیے استعمال، جو فرشتوں کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے استغفار کی دعا، مغفرت کی دعا. اور جب مسلمانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے لفظ جب استعمال ہو تو اس کا مطلب دعا اور سلام کے معنی تو سلام ہے، سلامتی خود دعا ہے سلام. اس لیے مسلمانوں کے ہاں متفقہ طور پر درود شریف، درود کا پڑھنا، درود کو ورد زباں بنانا، یہ ہمیشہ سے معروف رہا ہے اور معروف رہے گا، اور یہ اسلامی اجتماعیت کا تشخص بھی ہے. اس لیے کہ ہماری اجتماعیت کا تشخص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا جتنا بھی موقع ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اور
وہ تمام درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے استعمال کیے ہم تک منتقل ہوئے مختلف سیغے اور اسلوب میں. بنیادی چیز اس میں صلاۃ اور سلام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ درود کا فائدہ کیا ہے، کیوں پڑھیں؟ تو دراصل یہ ہے وابستگی. لیکن ہم مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہ وابستگی یا تو صرف زبان تک ہوتی ہے کہ ہم درود زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، شعور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نہیں ہو پاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعوری وابستگی کا مطلب ہے درود کا جو نتیجہ عملاً ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو کچھ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یا آپ نے جتنی ذمہ داریاں سر انجام دی، یا آپ نے جو طریقہ حیات انسانیت کو منتقل کیا، اس طرز زندگی کو اپنانا، اس طرز زندگی کو پہنچانا اور اس طرز زندگی کو قائم کرنا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، انہیں ختم نبوت کے فوراً بعد اس آیت کا ذکر ہے، جو دراصل مجھے اور آپ کو اور اس پورے معاشرے کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی بات ہے. یعنی درود دراصل تعلق ہے، ان کی دھن، ان کی یاد، ان کی تمنا، ان کی تڑپ. مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامان حیات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی زندگی میں ہم جتنی عبادات کرتے ہیں ان میں درود کا حصہ کتنا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2/3 تک پہنچایا. اور پھر بھی آپ صحابی نے کہا کہ اگر میں اس کو بڑھاؤں مزید، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو بڑھاؤ تو اور زیادہ بہتر. اختلاف اس میں کبھی نہیں رہا ہے کہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ کبھی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. توجہ ہمیشہ اس بات پہ مرتکز رہنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ درود خود پہ اثر انداز ہونے کا عمل ہے، کہ ہمارا صرف زبان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، جو کہ پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ عملی تعلق میں کیسے ڈلے گا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے احکامات، آپ کی طرز زندگی کو اپنانے کی تعلیم ہے. قرآن حکیم اس کے فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ان پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت. یہ آیت اب یہ تسلسل پھر یاد رکھیں، ختم نبوت کے بعد درود شریف کا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اذیت رسول کا ذکر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی عنوان ہے آج کے اس معاشرے میں ختم نبوت، توہین رسالت کا. اللہ اور اس کے رسول کی اذیت میں اللہ کا لفظ کا استعمال تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دینا چاہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. پوری زندگی آپ کے ساتھ آپ کے مخالفین یہ کرتے رہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور اس کے لیے یہ وبال، اس بات کو قرآن کا متن اور حصہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیشہ یہ جرم آپ کی زندگی میں بھی تھا تو آپ کے بعد بھی یہ جرم رہے. گزشتہ چند سالوں میں توہین رسالت کی نوعیتیں متنوع بھی ہو گئی، زیادہ بھی ہو گئی، اور ہمہ جہت سے یہ کوششیں کی گئی کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنایا جائے، بار بار لوگ کہیں. ہم پہلے اس فلسفے کو یہاں سمجھ لیں کہ توہین رسالت ہوتی کیوں ہے. یہ پھر بات کی بات ہے کہ اس کے نتائج، اس کے سزا کیا ہونی چاہیے. پہلے اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے. دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے عمل ہے، رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے. اب سرمایہ دارانہ نظام میں جب سب انسانوں کو مساوی قرار دیا گیا تو اس میں مقصود یہ ہے کہ کوئی ایک انسان رول ماڈل نہیں ہے. اب اتنے
مسلمانوں اور اتنی تاریخ اور اتنے دلائل کے نتیجے میں انسان ہمیشہ کسی کو کاپی کرنا چاہتا ہے، اس کے اخلاق، کردار اور رویے کو۔ سرمایہ دارانہ نظام اس تصور کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے کوشش کی ان کی بھی مقصود یہ تھا کہ یہ جو ایک نمونہ عمل ہے، جو آئیڈیل ہے، جو اخلاق حسنہ کا نمونہ ہے، یہ نہ رہے یا یہ متنازع ہو جائے۔ تو پہلے یہ کاوش عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کی گئی، اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ توہین اس حد تک کیے گئے کہ ان کے براہنہ مجسمے، تصویریں ان کے بھی اور مریم علیہ السلام کے بھی یہ عام کیے گئے، تاکہ لوگوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت متنازع ہو جائے، مشکوک ہو جائے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے، کچھ یہ کہہ رہے، اور اس طرح انہیں رول ماڈل کے مقام سے ہٹا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق چونکہ بہت گہرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عمل اور کردار مستقل زندہ رہا، اس لیے مسلمانوں کے ہاں یہ بات مشکل تھی۔ تو یہ کوششیں اب زیادہ شروع ہو گئی کہ ان کی توہین کی جائے، بار بار توہین ہو، تاکہ اس معاملے کی حساسیت ختم ہو جائے۔ اور حالانکہ دنیا میں اس اصول کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ جو شخص کسی کے باپ کو کی توہین کرتا ہے تو دراصل یہ اس فرد کی توہین ہے، جس کے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے احساسات کا احترام کیا جائے۔ اس اصول کو جب ہم دنیا بھر میں تسلیم کرتے ہیں، جیسے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہم کبھی بھی دوسروں کے مقدس شخصیات کی توہین یا ان کو گالیاں یا ان کو برا بھلا کہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسی طرح یہ بات ہم مسلمانوں کے احترام میں دنیا کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو دلیل بنایا سرمایہ دارانہ نظام نے وہ اظہار آزادی ہے۔ حالانکہ سرمایہ دار نظام اپنے ہاتھ سے یہ اصول ختم نہیں کر سکا کہ ملکہ برطانیہ یا بادشاہ جو دنیا میں مختلف ممالک میں ہیں، یا خود امریکی صدر، اور یا دنیا کے مختلف علاقوں میں جو حکومت یا اہلکار ہیں، یا خود حکومت، یعنی کسی ملک کے جھنڈے کا تو احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں کے قومی شاعر میں سے ہیں، لیکن وہ جو اتنے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والی شخصیت ہے، ان کے احترام ملحوظ خاطر۔ تو ہم نے پہلے یہ وجہ جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بنیادی مقصد ہے اس شیشے، اس آئینے کو ختم کرنا جو دنیا کو یہ نمونہ دکھاتا ہے تمہارے چہروں پر دبے اور داغ کہاں کا ہے، وجہ اس کے کہ ہم اپنے ان داغ اور ان دبوں کو ہٹا دیں۔ تو اس نمونے کو ہٹا کر، نمونے عمل کو ہٹا کر، ہم اپنے خود ساختہ اخلاقیات جو وقت کے ساتھ بدل جائے اور ہم جب چاہے اسے تبدیل کر لیں، اس کو کنٹرول کرنا مقصود ہے، لوگوں کے اخلاقی کیفیات کو، مزاجوں کو، تاکہ کوئی نمونہ نہیں رہے۔ اور ہم مستقبل میں اس کی کئی شکلیں اور بھی دیکھیں گے۔ سورہ احزاب میں اس کے بعد مسلمان خواتین کو پردے کا حکم، جو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے تفصیل سے، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ البتہ اس پارے میں 21ویں پارے میں سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا میں قرآن حکیم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو کیفیات بیان کیے، اور اہل سبا کے تکبر کو، کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسیع ریاست دی، اور انہوں نے جہاد کے لیے وہ سب طریقے اپنائے، جانور پالے، اور اس کے لحاظ سے اقامت دین کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ قرآن حکیم سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے فلما قضینا علیہ الموت، اتنی بڑی شخصیت ہونے کی وجہ سے لوگوں کے تخیلات عجیب ہونے لگے، تو اللہ تبارک نے فرمایا ہم نے ان کے لیے موت کی کیفیت
ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض، کہ دراصل ایک کیڑے نے جب اس سہارے کو کاٹ دیا لاٹھی کو، جس کی وجہ سے لاٹھی گرنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، اور خصوصاً جن کی انہوں نے ذمہ داریاں لگائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام وفات پائے، یہ لوگوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سلیمان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب، تو جن نے یہ جان لیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سلیمان تو وفات پا چکا، تو جنوں کی لا علمیت کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم سبا کے اس ریاست اور اس میں باغ اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں باغوں کی تباہی، یہ دراصل صد معارب کا جو ڈیم تھا اس کا ٹوٹ جانا، اس کے نتیجے میں جو بڑی سرسبز علاقے وجود میں، قرآن حکیم فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں سورہ سبا میں، جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں بہت ایک سرسبز باغات کا علاقہ، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، سیل ارم کے سیلاب کے نتیجے میں ڈیم ٹوٹا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں بیری اور کیکر کے درخت رہے، باغات کا وجود ختم ہو۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن حکیم سورہ فاطر میں توحید کے احکامات ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمائے سورہ فاطر میں کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، یاد رکھو جس کو عزت چاہیے تو عزت اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بالاتر طاقتوں، سپر طاقتوں یا دیگر طاقتوں کے ہاں اگر عزت تلاش کرتا ہے تو عزت دین میں ہے۔ اللہ کے پاس عزت کا مطلب یہ اللہ کے دین کے پاس آؤ گے، توحید کے علمبردار بنو گے، اپنی ریاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار کرو گے تو کمزور بھی ہوگے تو تمہاری عزت رہے گی، قوموں کی برابری کی دنیا میں تمہارا ایک مقام رہے گا۔ لیکن اگر تم عزت اللہ کے سوا دوسروں کی ہاں تلاش کرتے رہے تو تمہاری تیل کی اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ایک رائی جتنی عزت احترام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن حکیم سورہ یاسین کا آغاز فرماتا ہے، جس کا کچھ حصہ اس پارے میں اور کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہوگا۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین ہمارے ہاں مسلمانوں میں معروف، مشہور، یاد رکھنے والی، یاد ہونے والی اور مختلف اہم موقعوں پر تلاوت ہونے والی صورت ہے۔ خصوصاً فوتگی کے وقت اس صورت کو تلاوت کرنے کا ذکر ہے۔ سوال اب یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس صورت کی اتنی اہمیتیں اور فضائل جب ذکر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے مضامین ہے۔ یہ صورت جن دلائل پر مشتمل ہے، یہ صورت توحید، رسالت اور آخرت یعنی عقائد کو جس طرح گہرائی کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، جس طرح بہترین تفہیم کے ساتھ ادا کرنے والی۔ دراصل اس کو کسی فوتگی کے موقع پر پڑھنے کا مطلب جو شخص وفات پا گیا یا جو شخص وفات پا رہے اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل یہ پڑھنے والوں کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ پڑھنے والے ایسے موقعوں پر جب غم کا ماحول ہے، جب ہمارا کوئی قریبی عزیز ہم سے بچھڑنے والا ہے، جس سے ہمیں بہت محبت ہے، تو ہم اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ قرآن کی والقرآن الحکیم، تم اپنی زندگی قرآن حکیم کے مطابق گزارو گے۔ انک لمن المرسلین، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا پیغمبر ہے وہ مرسلین میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور اس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں ان ناکامیوں سے، ان تباہیوں سے بچائے، اور اس کے لیے اس نے پوری زندگی گزاری۔ تو قرآن، رسول اور آخرت، توحید، یہ سورہ یاسین میں اس انداز سے بیان ہوئے ہیں جس میں ہماری رہنمائی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارا معاشرہ اس موقع پر یہ سمجھتا ہے کہ صرف سورہ یاسین کی زبانی تلاوت، الفاظ کا دوہرا دینا کافی ہے،
وہ بھی میت کے لیے، حالانکہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ قرآن حکیم سورہ یاسین میں اس بات کو سمجھاتے ہوئے 3 لوگوں کا ذکر کرتے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک ہی بستی میں 3 لوگ مسلسل آئے، پیغمبر آئے سمجھانے کے لیے، تو لوگوں نے انکار کیا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے شخص کو بھیجا۔ واقعات میں اس تیسرے شخص کا نام حبیب نجار آتا ہے، جنہوں نے قوم سے یہ بات کی۔ تو اس کا یہ والا حصہ کہ 3 مسلسل پے در پے داعین یا انبیاء، ان کی دعوت لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلسل انکار کرتے رہو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہو چکا ہے۔ تو فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ لوگوں کا ابجیکشن اور اعتراض وہی تھا ان کے بارے میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، کہ یہ تو ایک بشر ہے، اللہ نے کوئی پیغام نہیں نازل کیا۔ تو مقام رسالت کو سورہ یاسین اس گہرائی سے بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حروف مقطعات رسول اللہ علیہ وسلم کا نام بن گئے۔ اور اقبال نے اپنے مشہور شعر میں کہا وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی فرقان، تو یہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بن جانے کی علامت یہ ہے کہ سورہ یاسین دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والی صورت ہے، کہ اس کو مد نظر رکھ کر ہم وابستہ ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے آج پارہ نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس میں آخری بات، یاد رکھنے والی بات اور گویا آج کا سبق وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ جس میں ہم سب کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پیرائے یہ اپنایا گیا ہے کہ اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی رسول پہ درود پڑھا کرو۔ یہ درود و سلام کا تصور دراصل میرے اور آپ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے، اپنانے اور اختیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری یہ ہوگا کہ ہم آپ سے نسبت رکھیں، آپ سے محبت رکھیں، آپ پر ایمان رکھیں۔ یہ تعلق درود شریف سے قائم ہوتا ہے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق۔ جب بھی وقت ملے تو ہم کسی بھی درود شریف کا انتخاب کر لیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا اس سے کوئی مختصر درود ہو، اور اپنے اوقات میں سے ایک حصہ اور ایک اچھا خاصا حصہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے لیے مختص کر لیں۔ یہی ہمارا استحقاق بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو ہمارا ایک تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط پہلے سے قائم ہو، اور یہی ہمارے اس دنیا کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ جب ہم درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے والے ہو، تو ہر غلطی اور کوتاہیوں کے موقع پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم ہر مرحلے میں گناہ، غلطی اور کوتاہیوں سے بچ جاتے ہیں جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اتنا درود پیش کریں کہ آخرت میں ہمارے پاس اس کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔